بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پھل اور سبزیاں اپنے اپنے موسم میں بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح و شام سیر کیجیے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ رات کو بھوک رکھ کر کھانا بیماریوں سے بچنے کا ڈھال ہے۔ رات گئے شادی بیاہ وغیرہ کے کھانے بیماری بڑھنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے بے دریغ کھانے سے پرہیز کریں۔ کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا مطلب پورا ہو چکا ہے۔ پیارے ناظرین، 4 چیزوں سے نگاہ کو تقویت ملتی ہے: کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سونے کے وقت سرما استعمال کرنا، سرسبز شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ سائنسی طور پر جب آپ کا جسم اچانک کانپنے لگے تو جان لیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت غمگین ہے۔ کامیاب لوگ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں۔ کامیاب بننا ہے تو انسانوں کو سمجھو۔ پیارے ناظرین، کامیاب لوگ کبھی بھی اپنے اصل ارادے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ مقصد حاصل کرنے تک محنت اور ارادوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ کامیاب لوگ تعلقات میں بھی حکمت عملی سے کام لیتے ہیں، احساسات سے نہیں۔ جو انسان دوسروں کی فطرت کو سمجھتا ہے وہ ان پر حکومت کر سکتا ہے۔ سچ ہمیشہ واضح نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اکثر مطمئن ہونے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ پیارے ناظرین، رحم بعض اوقات کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر طاقت کے کھیل میں۔ کامیاب لوگ اپنے آپ کو راز رکھتے ہیں، دوسروں کو نہیں۔ کامیاب لوگ جذبات پر نہیں بلکہ اصولوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے تابع رہیں تو ان کی ضرورت بن جائیں۔ جب عقل پختہ ہونے لگے تو انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ انا چھوڑ دینا تعلق توڑ دینے سے بہتر ہے۔ انا انسان کو تنہا رکھتی ہے، تعلقات انسان کو زندگی بخشتے ہیں۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پئیں ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ نمک مت کھائیں، دل کمزور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار پیٹ دہی کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریوں سے حفاظت میں رہو گے۔ باہر نکلا ہوا پیٹ اندر کرنے کے لیے کدو کے بیج 1 چمچ صرف 7 دن کھائیں۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ زیادہ انڈا کھانے سے اور زیادہ چائے پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ بال جھڑ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب کی وجہ سے اس کے کندھے کانپنے لگے، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی عام سی غریب عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اگر جوڑوں یا پٹھوں میں درد رہتا ہو تو نیم گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کیا کریں، اس سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ صبح نہار منہ کیلا کھا لینے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سونے کے فوری بعد نہانے سے فالش کا اندیشہ ہے۔ رات کو چہرہ دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے اور چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ سونے سے قبل 2 دانے بادام کھا لینے سے ساری عمر آپ بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی سانس پھولے گا۔ پیارے ناظرین، ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ صبح 30 منٹ واک کرنے کی عادت بنا لیں۔ نہار منہ لہسن کھائیں اور پانی کثرت سے پیا کریں۔
نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پینے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور نیا خون بنتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مساج کرنے سے سکن اندر تک ملائم ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے 90 سال کی عمر میں بھی 30 سال جیسے نظر آؤ گے۔ پیارے ناظرین، اگر لیموں والے پانی سے پاؤں دھو لیے جائیں تو پاؤں گورے ہو جائیں گے۔ بادام کھانے سے دماغ کی مثبت صلاحیت بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی لوگ سب پریشان ہیں، اور مغفرت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی کسی کو پرواہ نہیں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجور کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ پیاز کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری سبزیاں اور پھل متاثر ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی سگریٹ ایک جیسے نقصان دہ ہوتی ہے؟ چینی کا زیادہ استعمال جلد کی رونق ختم کرتی ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے بھولنے کی بیماری زندگی بھر نہیں لگے گی۔ اجوا کھجور روز کھا لینے سے زندگی بھر کوئی بڑی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ سچ بولا جا رہا ہے۔ پیارے ناظرین، جو لوگ سونے سے پہلے بادام کھاتے ہیں ان کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سونف میں 2 چیزیں ملائیں۔ سونف 1 چمچ، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا، پانی 1 گلاس نیم گرم۔ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگویا ہوا سونف، ادرک کا ٹکڑا اور گڑ ملا کر کھائیں۔ نہار پیٹ 1 مہینہ پی لیں۔ پیٹ اور کمر کی چربی پگھلے گی، وزن کم ہوگا۔ پیارے ناظرین، موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ غصے کا نفسیاتی علاج۔ گھر کے زیادہ تر جھگڑے غصے کی وجہ سے شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ آپ غصے کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ غصے پر قابو پانا سیکھا جا سکتا ہے، بس تھوڑی سی مشق اور سمجھ بوجھ چاہیے۔ غصہ کب خطرناک بنتا ہے؟ جب آپ کی آواز بلند ہو جائے، جب بات گالی گلوچ یا مار پیٹ تک پہنچ جائے، جب غصے میں پچھلی باتیں بھی یاد آ جائیں، جب غصہ طویل عرصے تک دل میں رہے یعنی رنجش بن جائے۔ عارضی طور پر غصے میں انسان ایسی بات کر جاتا ہے جس پر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ غصے پر قابو پانے کی چند مفید عادتیں۔ غصے کو پہچاننے کے لیے اپنے جسم کی علامتوں کو نوٹ کریں۔ دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس پھولنا، ہاتھ کانپنا۔ یوں ہی یہ علامات محسوس ہوں تو فوری خاموشی اختیار کریں، بات کو روکیں، خود کو بھی روکیں۔ غصے کے وقت کیا کریں؟ غصہ آئے تو 10 سیکنڈ گنتی کریں یا پانی پی لیں۔ ایک دم جواب دینے سے اجتناب کریں۔ بعض اوقات چند سیکنڈ کی خاموشی جھگڑے کو ٹال دیتی ہے۔ غصے کی حالت میں گہری سانس لیں، 5 سیکنڈ میں سانس اندر، 5 سیکنڈ میں باہر۔ پیارے ناظرین، اگر ممکن ہو تو کمرے سے باہر نکل جائیں، کھلی ہوا میں جائیں اور گفتگو کو فوراً روکیں۔ جب محسوس ہو کہ آپ غصے میں کنٹرول نہیں کر پا رہے تو فوراً کہہ دیں، فی الحال میں اس پر بات نہیں کر سکتا، بعد میں بات کریں گے۔ یہ جملہ خود کو اور سامنے والے کو بگاڑ سے بچا لیتا ہے۔ مثبت طریقے سے غصہ نکالیں، واک کریں، ورزش کریں یا کوئی مفید کام کریں۔ غصے کو اندر دبانے کی بجائے اسے صحت مند طریقے سے باہر نکالیں۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے۔ اگر کبھی غصے میں کوئی سخت بات کہہ دی تو دیر نہ کریں، فوراً معافی مانگیں۔ معافی غصے کے اثر کو کمزور کر دیتی ہے
الغرض غصہ انسان کا قدرتی جذبہ ہے، مگر اس پر قابو انسان کو بڑا بناتا ہے۔ عادت بنا لیں کہ غصہ آئے تو فوری بولنے کے بجائے خاموش رہیں۔ غصے کو سنبھالنا سیکھیں، جھگڑے خود بخود کم ہو جائیں گے۔ گہری نصیحت: زندگی نے ایک بات بہت سختی سے سکھائی ہے، ہر چہرہ مسکراہٹ کے پیچھے مخلص نہیں ہوتا اور ہر خاموشی بے بسی نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر تب تک ساتھ ہوتے ہیں جب تک انہیں فائدہ ملتا رہتا ہے۔ جس دن تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ رہا، اکثر وہی چہرے تم سے منہ موڑ لیتے ہیں جنہیں تم اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ کبھی کسی پر اندھا بھروسہ نہ کرو اور اپنے دکھ سب کو نہ سناؤ، کیونکہ کچھ لوگ تمہاری کہانی نہیں سنتے، وہ تمہاری کمزوری تلاش کرتے ہیں۔ زندگی کا اصل سکون یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، باقی سب فانی ہے۔ جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلے یا بستر پر وہ کروٹ لے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، نفسیاتی تحقیق کے مطابق خوابوں میں اپنے کسی محبوب فرد کو دیکھنا محبت کی مخلص ترین اقسام میں سے ایک ہے۔ یعنی آپ اس خواب میں آنے والے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تنہائی بہت سے جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے کھاد کا کام کرتی ہے۔ یہ آرتھریٹس، الزائمر، کینسر اور دوسری بے شمار خطرناک بیماریوں کی پرورش میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ بڑی عمر کے افراد میں بیماریوں کی بڑی وجہ ڈپریشن اور تنہائی جیسے امراض ہوتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے انہیں میل جول بڑھانا چاہیے، اپنی عمر کے افراد کے گروپس اور تنظیموں میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، فلاحی کاموں میں حصہ لینا چاہیے، زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے۔ یہ تنہائی اور ڈپریشن کے خلاف ایک مؤثر اقدام ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈپریشن کو ایک ابھرتا ہوا سنگین خطرہ تصور کرتا ہے۔ اکثر لوگ شادی کو صرف ایک رسم یا معاشرتی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم نفسیاتی نظر سے دیکھیں تو شادی انسان کی جذباتی، ذہنی اور جسمانی ضرورت ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ہر انسان کو محبت، عزت، اپنائیت اور تحفظ عزیز ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں شادی شدہ زندگی کی بنیادی اینٹ ہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں کا سب سے بڑا سہارا ایک دوسرے کی عزت کرنا ہوتی ہے۔ اکثر شادی شدہ لوگ شروع میں بہت خوش رہتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ رابطے میں کمی، توقعات کا پورا نہ ہونا، انا یا ضد، چھوٹی باتوں پر بدگمانی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں۔ شادی شدہ زندگی کامیاب بنانے کے لیے یہ باتیں ضرور یاد رکھیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو فوراً کوئی حل نکالا جائے، ورنہ اختلاف میں شدت آئے گا۔ وہ شادی کامیاب ہوتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیاں چھپاتے ہیں، اچھائیاں سامنے لاتے ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو شادی زندگی کو عذاب بھی بنا سکتی ہے۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے اور لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، جب ہر طرف اندھیرا ہو اور جب امید ختم ہونے لگے تو بس ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانا اور دل سے کہنا، شاید اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور وہی وقت آنے والا ہے جب تم کہو گے،
اللہ نے بہتر چنا جو میں کبھی سوچ بھی نہ سکا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ جو آزمائش تم پر آئی ہے وہ تمہاری ہمت کے مطابق ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے تمہیں مضبوط بنانے، بلند کرنے اور قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ پیارے ناظرین، بس صبر کرو، استقامت رکھو، نماز نہ چھوڑو، دعا سے جڑے رہو اور خود سے کہو، یہ امتحان ہے، سزا نہیں، اللہ کی محبت ہے۔ پیارے ناظرین، آواز بیٹھ جائے تو ایک گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈال کر ہلکی آنچ میں پکائیں۔ پانی ٹھنڈا کر کے پی لیجیے۔ چینی اور دار چینی بھی ڈالیں۔ اس قہوے کو دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں، اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں۔ جسم میں کسی جگہ کانٹا چبھ جائے تو تھوڑا سا گڑ لیں، اس میں پیاز کاٹ کر ملائیں اور متاثرہ جگہ باندھ دیں، انشاءاللہ کانٹا خود بخود نکل آئے گا۔ پیارے ناظرین، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اس انسان پر بہت ہنسی آتی ہے جو دنیا سے امید لگائے بیٹھتا ہے اور موت اس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ جو بلا کا غافل ہے مگر خدا کی پکڑ اور موت اس سے ذرا بھی غافل نہیں، اور وہ منہ بھرے بھرے کے قہقہے لگاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ خدا کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے۔ سب کچھ کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو کہا کرتے تھے ہم ایسے ہی رہیں گے، وہ بھی ایک دم بدل کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوستیاں روکھی پڑ جاتی ہیں جن کے ساتھ ہم دن رات بات کیا کرتے تھے، باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں اور پھر ایک دن سب ختم ہو جانا ان کی باتیں ہمارے ساتھ جی ہاں کچھ نہیں اچھا اور تک رہ جاتی ہیں۔ کوئی بھی رشتہ اپنی جگہ ویسا نہیں رہتا جیسا کہ وہ پہلے دن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سب بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو۔ اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چورائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ پیارے ناظرین، کامیاب لوگوں سے ملنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس فری ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ انہیں اپنے فارغ وقت کو صحیح استعمال کرنا آتا ہے۔ پیارے ناظرین، اپنے دن کے 24 گھنٹے سیٹ کر لیں۔ کیا کرنا ہے، کیوں، کب، کیسے اور کتنی دیر میں کرنا ہے، سب پلان بنا کر لکھ لیجیے۔ جوش و جذبے کے ساتھ اس پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔